السلام علیکم وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں آج کے سبق میں جو سب سے پہلے روایت آ رہی ہے اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. مخرج حدیث ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. یعنی وہ راوی ہیں. ان سے روایت کرنے والا کون ہے؟ مجاہد. مجاہد سے روایت کرنے والا کون ہے؟ اعمش. یہ مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے طاؤوس. امام نسائی نے وہ روایت لی ہے اعمش عن مجاہد عن طاؤوس عن ابن عباس. مجاہد سے روایت کرنے والوں میں اعمش بھی ہیں اور مجاہد سے روایت کرنے والوں میں منصور بھی ہے. اعمش جو اس کو روایت کرتا ہے بواسطہ مجاہد، اور مجاہد روایت کر رہا ہے طاؤوس سے، اور طاؤوس روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. اور منصور کی روایت میں کیسے ہے؟ وہ روایت کر رہے ہیں مجاہد سے، اور مجاہد روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. یعنی منصور کی روایت میں مجاہد کے بعد طاؤوس کا ذکر نہیں ہے. اعمش کی روایت میں مجاہد اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان میں ذکر کس کا ہے؟ طاؤوس کا. اس کو بیان کریں گے امام نسائی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہوگی اور دونوں طریق کے ساتھ گزری ہے. اعمش والی روایت بھی گزری ہے اور منصور والی روایت بھی گزری ہے. وہاں پر بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو، منصور کی روایت میں طاؤوس کا واسطہ نہیں ہے. اعمش کی روایت میں طاؤوس بیچ میں ہے مجاہد اور ابن عباس کے درمیان. اگر ذہن میں آ رہا ہو آپ کے، دونوں طریق کو نقل کیا ہے ابو داؤد نے. بخاری شریف میں بھی دونوں طریق مذکور ہیں. دونوں طریقے کے ساتھ مذکور ہونا ابو داؤد میں، بخاری میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں طریق صحیح ہیں. کیوں؟
مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں سے ہے۔ اگر وہ کہیں عن ابن عباس تو کسی کو کوئی خلجان اور اشکال نہیں ہوگا، وہ ان کے تلمیذ ہیں۔ تو مجاہد نے کبھی اس کو روایت کیا بحوالہ واسطہ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے طاؤوس سے اور طاؤوس نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا، پھر مجاہد نے خود بلا کسی واسطے کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا، دونوں طریق صحیح ہو گئے، دونوں طریق صحیح ہے۔ تلمیذ تو ہے، مجاہد تلمیذ ہے، اکابر تابعین میں سے ہے، بڑے درجے کے تابعین میں سے ہے، اور عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ میں ہے، طاؤوس بھی ہے، تو دونوں طریق صحیح ہیں۔ امام ابو داؤد کا اس روایت کو پیش کرنا اور اس کے اوپر کچھ نکیر نہ کرنا، اور امام بخاری کا دونوں طریق کو نقل کرنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں طریق صحیح ہیں، واسطے کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری مرتبہ ویسا بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ لیکن ترمذی شریف میں بھی حدیث گزری ہوگی، سنن ترمذی میں، امام ترمذی کی اپنی عادت ہے نقل کیا، اور یہ بھی طریق ہے یہ بھی طریق ہے، لیکن یہ بھی کہہ رکھا ہے وَرِوَایَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ، منصور کی روایت کے مقابلے پر اعمش کی روایت اصح ہے، اصح کہا ہے۔ دوسرے حضرات کا انداز گفتگو اور ان کا اسلوب تخریج اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ دونوں طریق صحیح ہیں۔ صحت سے امام ترمذی بھی کچھ تعرض نہیں کر رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں وَرِوَایَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ۔ مجھے انداز ہے کہ گفتگو آپ کے ذہن نشین ہو گئی نا، چونکہ اس کے سلسلے میں وہ کہے گا، یعنی بحوالہ اعمش روایت کو نقل کرنے کے بعد کہے گا وَخَالَفَهُ منصور وَلَمْ يَذْكُرْ طَاؤوسًا، ختم، یہ بولے گا۔ اس کا پورا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، کیوں بات کو سمجھانے کے لیے، ذہن میں بیٹھانے کے لیے اس کے متعلقات کو بھی عرض کرنا پڑتا ہے۔ اب ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ یہ مسئلہ تو تھا حدیث کے طریق، اس کی سند سے متعلق، اور دوسری بات ہے حدیث میں مذکور کیا ہے۔ جو بات مذکور ہے اس کا مفہوم بھی عرض کر دوں۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دو قبروں کے اوپر کو آپ کا گزر ہوا۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، رسول ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، وہاں تک آپ کی رسائی ہے کہ دوسرے لوگ اس کو سمجھ لیں صحیح طریقے سے، وہ بھی مشکل۔ ایک انسان کا جسد عنصری کے ساتھ
مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے سارے آسمانوں کی مسافت طے کرتے ہوئے جہاں تک مخلوق کی رسائی کا امکان تھا وہاں تک آپ پہنچے، عند سدرۃ المنتہی۔ سو رہے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، غفلت طاری نہیں ہو رہی ہے، پیغمبر ہیں آپ، وہ چیز دیکھتے اور سنتے ہیں جو دوسرے انسان نہیں سنتے۔ اور کبھی آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس چیخ کی آواز سنوا دے جو وہ چیخ رہا ہے، جو وہ چلا رہا ہے۔ اس آواز کو سب سنتے ہیں الا الثقلین، گزر چکی ہوں گی حدیثیں مختلف ابواب میں، لیکن آپ سن رہے ہیں، آپ اس طرف کو دیکھ رہے ہیں تو دکھائی دے رہا ہے، اور آپ کے پیچھے کوئی کیا حرکت کر رہا ہے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ نماز ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو، ٹھیک ٹھیک وہ کیا کرو، میں تم کو پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ میں تم کو آگے سے دیکھتا ہوں، جیسا کہ میں آگے سے دیکھتا ہوں میں تم کو پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حضرت کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں ایسا پاور بھر دیا، آگے بھی ایسا ہی دیکھ رہی ہے، پیچھے بھی ایسا ہی دیکھ رہی ہے۔ بے شمار احادیث میں، بے شمار کتابوں میں یہ احادیث موجود گزری ہوں گی سامنے، پچھلے سال بھی پڑھی ہوں گی، ذہن میں آ رہی ہوگی۔ گڑبڑ مت کیا کرو کہ آپ سوچنے لگیں اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، اصل دیکھنے والا تو اللہ ہے، لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ پیچھے سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نگاہ آگے ہے۔ یہ قوت، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کے اندر رکھا، ہماری آپ کی آنکھ کے اندر نہیں، اس میں بھی محدود دائرہ ہے۔ کیسے؟ دکھانا کتاب، پڑھ کیا لکھا ہے؟ پڑھو، دیکھو نہیں پڑھا جا رہا ہے، ادھر آؤ، پڑھیے کیا لکھا نیچے۔ نہیں پڑھا جا سکتا۔ مولانا بیجا قسم کا قرب ہو مرئی سے تو اعلی رویت کام نہیں کرے گا، مسافت مقررہ سے بعد ہو جائے کام نہیں کرے گا۔ حالانکہ آپ کا اعلی رویت اعلی بصر موجود ہے، آنکھ ہے نا، اب میں نے کتاب یہاں کر دی، اتنا سا فاصلہ ہے نہیں دیکھ رہا، اور اسی کی تخصیص نہیں، ہمارا تم سب کا وہی حال ہے، ضعیف تو سب ہے نا۔ کسی کے ساتھ بھی ایسے کر دیا جاوے، کتاب کو وہاں رکھ دو گیٹ کے پاس کہ بھائی پڑھ، نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ انتہائی بعد ہو گیا۔ لے بھائی تجھے دور سے نہیں دکھتا، بالکل تیری آنکھ سے لگا دیتا ہوں، اب بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ مسافت مقررہ درکار ہے۔ کتاب یہاں رکھی ہے، آپ کی نظر ہے بالکل ایک دم مسافت مقررہ پر ہے،
تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے چلتا تھوڑے بہت میں، مگر جو مقدار مقرر ہے اس سے متجاوز ہو جاوے ادھر کو یا ادھر کو، رویت نہیں ہو سکے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار، حضرت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس، اب آپ نے محسوس کیا، آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ ان دونوں کو اپنی قبروں میں، ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، دونوں معذب ہیں۔ گو حدیث میں اس کی صراحت نہیں، مگر سیاق کلام، سیاق و سباق دلالت کرتا ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں۔ اگر اہل ایمان میں سے نہ ہوتے، کفار میں سے ہوتے، تو حضرت وہ طریقہ اختیار نہ فرماتے جو آپ نے طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیے جا رہے ہیں۔ جرم کیا؟ کفر کو نہیں بتایا، نماز چھوڑنے کو نہیں بتایا، روزہ چھوڑنے کو نہیں بتایا۔ ایک تو عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ باب طہارت میں، پیشاب میں پاکی کا خیال نہیں کرتا تھا، کہاں چینٹیں پڑ رہی ہیں پیشاب کی، بس کوئی پرواہ نہیں، چل رہا۔ اس عدم احتیاط کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، اس کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یمشی بالنمیمہ، لے کر چلتا تھا وہ چغلی کو، یعنی چغلی کرتا تھا، یہاں لے بولی یعنی یمشی بالنمیمہ، کیا اس کی اس کے سامنے، اس کی اس کے سامنے، اس کی اس کے سامنے، جس کو کہتے ہیں چغلی، چغل خوری، جانتے ہوں گے نا، جانا پہچانا لفظ ہوگا۔ تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کی طبیعت اور فطرت صحبت بد کی وجہ سے ایسی بگڑ جاتی ہے اور ایسا فساد اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اس کی روٹی ہی ہضم نہیں ہوتی، بدہضمی رہتی ہے پیٹ میں۔ روٹی ہضم جب ہوگی جبکہ اس کو وہ کیپسول دے دیا جائے ہضم والا۔ وہ ہضم کا کیپسول کیا ہے؟ وہی جو اس کی عادت ہے، کیا؟ چغلی، غیبت، جھوٹ۔ جب 5-7 مرتبہ جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کی، بس کھانا ہضم ہو گیا۔ کیوں؟ صفوف ہاضم مل گئے۔ تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے کہے میں، پیشاب کے باب میں عدم احتیاط کی وجہ سے، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے، یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے، یہ برزخ کا عذاب ہے۔ آخرت اور دنیا کے درمیان میں ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کے معنی آڑ کے ہیں، یعنی حد فاصل اور آڑ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان۔ لیکن عام طور سے چونکہ لوگوں کی عادت اپنے مردے کو دفنانے کی ہے،
عرب کے اندر بھی یہی دستور تھا کفار مکہ میں اور لوگوں میں کہ اپنے مردے کو دفناتے تھے، اور یہی فطرت انسانی ہے۔ قابل نے جب حابل کو قتل کیا تو کیا کروں معلوم نہیں، ایک کوے نے آ کے اللہ کے حکم سے سمجھایا، 2 کوے آئے، دونوں لڑے، ایک نے ایک کو مارا، پھر مٹی اکٹھی کر کے اس کے اوپر ڈالی تو بتایا دفن کر دو۔ اس سے معلوم ہوا یہی انسانی طبیعت اور فطرت اور مزاج کا مقتضا ہے کہ اس کو زمین میں دفن کیا جاوے، یہ نہیں کہ اس کو جلا دیا جائے۔ تو چونکہ عام طور سے دفنانے کا رواج ہے، اس لیے احادیث میں عموماً لفظ قبر، اذا اقبر المیت، یہ الفاظ آ رہے ہیں چونکہ قبر میں پہنچانا عام دستور ہے، ورنہ اصل مراد عالم برزخ ہے۔ اگر کوئی دفنایا نہیں گیا، شیر نے اسے کھا لیا، دریا میں وہ ڈوب گیا، مچھلی نے اسے کھا لیا، تو اس کے لیے وہی قبر ہے، وہ اصل مسئلہ عالم برزخ کا ہے، وہ وہاں تو قبر کا ذکر آ رہا ہے۔ قبر کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ عام طور سے یہی دستور ہے انسانوں کا کہ وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، اس لیے احادیث میں قبر ہی کا ذکر ہے۔ لہذا حدیث میں اور اس بات میں کوئی تعارض کی بات نہیں۔ بہرحال عالم برزخ میں یہ سب احوال ہو رہے ہیں، اصل مسئلہ وہ عالم آخرت کا ہے، وہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر محشر میں، اس کے بعد وہ فیصلے ہوں گے کس کو کہاں جانا ہے، کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے، اور کس کو جنت میں جانے سے پہلے مہر لگانی ہے، کچھ کو مہر بھی لگانے کی ضرورت پیش آئی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ مہر سمجھ رہے ہوں گے نا؟ کچھ لوگ جنت میں تو جائیں گے مگر جنت میں جانے سے پہلے مہر لگے، جو کچھ حرکتیں کر رکھی ہیں، لیکن ضروری نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بہرحال حضرت نے دیکھا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، بتایا آپ نے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور حرکتیں یہ ہیں۔ ایک کی حرکت کیا تھی؟ پیشاب کے سلسلے میں احتیاط نہ کرنا، اور دوسرے کی حرکت کیا ہے؟ چغلی کرنا۔ یہ سب بہت بڑے پاپ ہیں۔ آدمی خام خواہ غیبت کر رہا ہے، ارے بھائی جس کی تو غیبت کر رہا ہے اس کا پلڑا تو نیکیوں سے بھر رہا ہے، اپنے آپ کو گنہگار کر رہا ہے، اور تیرے غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو آپ کو اس سے حسد ہے، دشمنی ہے، تو لیکن آپ تو اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ اس کو تو آپ نے پھول دے دیے، پھول کا ٹوکرا دے دیا، ثواب بھر کے دے دیا ٹوکرا، یہ لو، اور خود مجرم بن گیا۔ کیوں؟ غیبت کہیں کو کر رہا ہے، کہیں کو برائی کر رہا ہے، کہیں کو چغلی کر رہا ہے، کہیں کو جھوٹ بول رہا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے، کسی کی بھی طبیعت گوارا نہیں کرے گی۔ بہرحال آپ تو شفیق ہیں،
آپ نے ایک شاخ لی ایک درخت سے، شاخ لے کر جب درخت سے لی تو وہ سبز ہے، وہ ہری ہے، وہ تر ہے۔ یہ شاخیں اور یہ گھاس جب ہرا ہوتا ہے، جب تک اس میں جان ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ آپ نے اس شاخ کے دو حصے کیے، ایک حصے کو اس قبر پر گاڑ دیا اور ایک کو اس قبر پر گاڑ دیا، اور آپ نے فرمایا، صحابہ کے پوچھے بغیر وہ تو دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا شاید اللہ کی رحمت سے ان دونوں کے اوپر عذاب کے سلسلے میں تخفیف ہو جب تک کہ یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہو جائیں۔ یہ آپ نے فرمایا۔ اب آپ کا اجتہاد شروع ہوگا۔ آپ نے وصیت کی بچے کو، بھائی جب میرا انتقال ہو جاوے قبر کے اوپر ایک درخت لگا دینا، سوکھنے کا مسئلہ ہی نہیں، ہرا رہے گا، بس وہ برابر ذکر کرتا رہے گا، تسبیح کرتا رہے گا، میرا مزہ آئے گا اور اس کی وجہ سے مسئلہ آسان رہے گا۔ جواب، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ یہ معذب ہیں، یہ تدبیر، یہ علاج آپ نے منتخب فرمایا۔ کیا آپ نے اور سے بھی کہا کہ تم ایسا کیا کرو؟ نہیں کہا نا، پھر آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات اس طرح کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی ایسا کیا جاتا، درخت لگا دیا جاتا، شاخیں گاڑ دی جاتی، کوئی پودا لگا دیا جاتا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں۔ وفات کے بعد سے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ حضرات صحابہ کرام آپ کے مزاج کو جو سمجھتے تھے ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم کو، احادیث کو سمجھنے کا جو ملکہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو ہے وہ ہمیں نہیں ہو سکتا۔ ایک تو صاحب زبان ہے، پھر آپ کے صحابہ ہیں، مخاطبین اول ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ انہی کو تو سمجھایا جا رہا ہے، وہی تو مخاطب۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرات صحابہ آپ کے اس طریقے سے اس بات کو سمجھ گئے اور جانتے تھے کہ ہمیں اس بات کا حکم نہیں ملا ہے۔ جب نہیں ملا ہے تو صحابہ نہیں کرتے تھے۔ آج بھی اس کا دستور وہاں پر نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں اس کا رواج ہے، دفن کر دیا، پانی چھڑک دیا، لاؤ بھائی سنا پودا، وہ لایا گیا، قبر کا ایک پھاوڑا لے کر کے وہ دبایا، اوپر سے پانی ڈال دیا اور وہ ہے ہر۔ بھئی یہ کون سی حدیث میں آیا تم بھی لگاؤ؟ آپ کو تو حکم نہیں ملا۔ ایک مرتبہ حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک صاحب نے کہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کے قریب حاجی امداد اللہ صاحب سے فرمایا تھا، جو ان کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں حاجی امداد اللہ صاحب، میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی کے مجاز ہیں۔ تو دیکھا حاجی امداد اللہ صاحب بہت پریشان ہو رہا ہے کہ یہ جدائیگی کا وقت ہے۔ میاں جی صاحب نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں،
تم کو میری خبر سے وہی فیض ہوگا جو زندگی میں ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم پہنچ جائیں فیض حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا میاں جی صاحب نے وہ حاجی صاحب سے فرمایا تھا، آپ سے تو نہیں فرمایا۔ اس قول کو حدیث کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں یعنی بزرگوں کے مقولے کے طور پر۔ میں تو حاجی صاحب کا ان کا مسئلہ ہے، آپ سے تو نہیں کہا، تو یہ تو حضرت کا مسئلہ ہے، آپ سے تو نہیں کہا، تم ایسا کرو۔ صحابہ نے اس کو سمجھا، صحابہ نے سمجھا، لہذا صحابہ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ اس بات کو سمجھتے تھے صحابہ کہ یہاں ہم کو اس طریقے کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، حضرت کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس حدیث سے نمٹ لیں، پھر آگے کو بڑھتے ہیں۔ چلیے مولانا۔ اچھا بھائی ٹھہریے، یہ تو حد فاصل لا رہا۔ اطلب العلم ولو بالسین، کیا یہ حدیث ہے من الموضوعات؟ حضور کی شان میں نثر میں بہت کچھ کہا، منظوم کلام کا بھی اضافہ ہو جائے۔ اچھا، ہر وقت نظم کے چکر میں رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بیان کی، ان کو ایسا مرد لائق ہوا تھا جس میں مولانا قرآن نے تو یہ نہیں کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ کہا قرآن نے۔ اور باقی حضرات مفسرین بعض دفعہ ایسی باتیں پیش فرما دیتے ہیں جس کو دائرۂ اعتدال میں رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حدیثیں وہ دیکھنی چاہیے جو مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی ہیں، جیسے ابن کثیر، مظہری وغیرہ۔ وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل، اس کا ثبوت کسی احادیث نبویہ سے ہے یا؟ ہاں ہے، وہ آپ کے سامنے وہ روایت آئی نہیں ہے کیا بھی؟ عورتوں کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ بیچنا نالی وغیرہ میں بیچنا بھی جائز نہیں، نالی وغیرہ میں بھی ڈالنا جائز نہیں، تقریم انسانی کے خلاف ہے۔ بیچنے کے بارے میں تو میں نے عرض کیا تھا، ایک طالب علم کے زمانے کی کوئی حکایت بیان کیجیے جو ہمارے لیے نصیحت ہو۔ اس زمانے میں اساتذہ بھی بڑی محنت کرتے تھے پڑھانے میں، طلبہ بھی بہت محنت کرتے تھے پڑھنے میں۔ ما حکم قراءت صلی اللہ علیہ وسلم بعد کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا باس؟ کیا متوفی عنہا زوجہا دوران عدت اپنے میکے جا سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، عجیب مسئلہ آپ نے بتایا۔ قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں جائے، عدت وہی گزارے گی۔ بہن کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر 10-25 لوگ مل کر ایک جانور حضور کے نام پر قربانی کر دے تو ہو، مولانا کوئی جوڑ تو ہے نہیں۔ دیکھو اس طرح کی باتیں پوچھ، بعض آپ کے ساتھی مجھ سے اثر بات پوچھنا لا بات۔ اب یہ آپ کا مسئلہ ہوا انفرادی، باقی لوگ اس کے لیے نہیں ہے نا۔ بہرحال امداد المفتین میں دیکھیے، جانور چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، وہ محل تضحیہ مل کے واحد ہونا شرط ہے، تب جا کے قربانی صحیح ہوتی۔ امداد المفتین میں دیکھیے۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس پہ تشفی
مولانا والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون قال خادمكم في بدائع الكلام مكة المكرمة والمدينة المنورة بلدتان طيبتان لا يوازيهما أحد من البلاد ثم مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة عند الجمهور خلافا لمالك والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس. قبر میں مردے کے جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے یا صرف روح کو؟ مولانا آپ کے خادم نے اسی کتاب میں لکھا ہے الروح تابع للبدن فی الدنیا وفی البرزخ عکسہ وفی الآخرۃ کلاہما مقصودان. ذرا تھوڑا سا دیکھیں اس کی تفصیلات آپ کو ملیں گی اس میں. یہ تو یہ عبارت فقیر کے متن کی ہے. ہندوستان کے مصنفین کے حالات کے بارے میں جامع کتاب، آپ جیسے جامع آدمی کے لیے جامع کتاب نزہۃ الخواطر ہے. طبیعت خراب ہے آپ کی، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار سنا دیجئے. وہ تو آپ کو سنائے تھے شاید کل بھی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہیں، یعنی تعلیم و تعلم کا آغاز وہاں سے ہوا. یہ بنیادیں تو پھر بعد میں رکھی گئی. چھتا مسجد تھی، وہ انار کا درخت تھا. کچھ لوگ سفر کی امام کی نماز پڑھانے جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں اسی. ہاں بہتر یہ ہے کہ مسجد شرعی سے باہر پڑھی جائے. اللہم السنن الکبریٰ میں ہے بیہقی کی. اچھا دیکھ لیا آپ نے؟ مولانا صحیح طریقے سے دیکھیے، اسی میں ملے گی انشاءاللہ. عالم برزخ عالم مثال ایک ہے یا الگ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. عالم برزخ کیا چیز ہے، عالم مثال کیا چیز ہے؟ عجیب عجیب ہے. اور تحریر بہت اچھی، اتنا بیہودہ سوال کر رہا ہے. عالم مثال ایک الگ چیز ہے. وہ عالم برزخ تو دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. یعنی اصل نفس الامر میں جو چیزیں یہاں موجود ہیں، عالم مثال میں وہ چیز کس شکل پر ہے، اسی حساب سے معبر خواب کی تعبیر پیش کرتا ہے. وہ عالم مثال ہے. چلیے وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام العالم الرباني الصمداني أبي عبد الرحمن المزني رحمه الله تعالى أنه قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. دیکھو یہاں بیچ میں جو سند یہ پیش کر رہا ہے، یہاں بیچ میں کون آ رہا ہے؟ طاووس. چلیے مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من قوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسير رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم ولم يذكر طاووسا. یہ جو میں نے اول نمبر پہ کہا تھا، یہ خالفہ منصور رواہ عن مجاہد عن ابن عباس. کیا مطلب؟ ولم یذکر طاووسا، یعنی درمیان میں طاووس کا ذکر نہیں ہے. کس کی روایت میں؟ منصور کی روایت میں. اس حدیث کے اوپر ترجمۃ الباب قائم کیا حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے. التنزہ عن البول، باب التنزہ عن البول، احتیاط کرنا پیشاب سے. یعنی حدیث سے جو مقصد نکلا، جو حاصل نکلا، وہ یہ کہ پیشاب سے احتیاط
رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پیشاب کے سلسلے میں اگر محتاط رویہ اختیار نہ کیا جائے وہ قبر میں عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، گزرے حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر، یعنی جا رہے تھے دو قبروں کے پاس کو آپ کا گزر ہوا۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، انہما یعذبان، یہ دونوں، کون دونوں؟ قبرین نہیں بلکہ صاحبان قبر، ان دونوں قبروں کے صاحبان اپنے اپنے اس مسکن میں معذب ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ انہما یعذبان، یہ دونوں کے دونوں صاحبان قبرین یہ کیا ہیں؟ معذب ہیں قبر میں۔ وما یعذبان فی کبیر، کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے کہ کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھنے کو تو بہت ہلکا سا ہے، مگر اس کی وجہ سے یہاں عذاب ہو رہا ہے۔ اما ہذا اسم اشارہ ہے، ان دونوں، ظاہر ہے کہ جب متکلم ہذا کہے گا تو اشارے کا مشار الیہ بھی ہوگا، ان دونوں میں سے ایک قبر کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہوگا اور وہ قبر مشار الیہ بنی ہوگی۔ آپ نے کہا یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے اس وجہ سے پیشاب سے تنزہ احتیاط نہیں رکھتا تھا۔ اما ھذا فکان لا یستنزہ من بولہ، بہرحال پس یہ تنزہ اختیار نہیں کرتا تھا اور صفائی ستھرائی اختیار نہیں کرتا تھا اپنے پیشاب کے بارے میں۔ پیشاب کے سلسلے میں احتیاط نہیں، اس کی چھینٹیں پڑ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے احتیاطی تھی، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو اس لیے ہو رہا ہے، ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، یہ تو ہاذا بولا زبان سے اور ہاتھ سے ایک مشار الیہ متعین ہوتا ہے ایسے موقع پر، اور اگر فقط زبان سے کہہ دیا جاوے اور اشارہ اور مشار الیہ خارج میں درمیان میں نہ آوے تو اشارہ عموماً غیر مفید ہو جائے، اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی کو ایک شعر میں فقیر نے کہہ رکھا ہے، بہت پرانا ہے، یہ ممکن تھا اشاروں ہی میں قیل و قال ہو جاتی، بدو معمول اشارے بھی تو سمجھایا نہیں کرتے۔ اسم اشارے کے کام کرنے کے لیے ضرورت ہے مشار الیہ بھی سامنے آ جائے، اسی کو معمول سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ممکن تھا اشاروں ہی میں قیل و قال ہو جاتی، مگر اشاروں میں قیل و قال تبھی تو ہو، مشار الیہ تو طے ہو جائے، تبھی تو آگے بات بنے گی۔ بہرحال یہ پیشاب کے سلسلے میں تنزہ اور احتیاط نہیں رکھتا تھا۔ وَأَمَّا هَذَا، اور بہرحال یہ، یعنی یہ دوسرا، فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغلی کرتا تھا، اس کی اس کے سامنے لگا دی، کہاں ملا جی تجھے گالی دے رہا تھا، اچھا، اس نے اس کو کہا کچھ کا کچھ، اس کی سن کے اس کے پاس، کیا ارے بھائی وہ تو یوں کہہ رہا تھا تیرے بارے میں، اچھا، پھر اس کے سامنے اس کے سامنے لڑائی بجوا دی پوری۔
وہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن. ایسی بدزنی بدگمانی پیدا کر دی دونوں کے اندر کہ وہ اسے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے اور وہ اسے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے. حالانکہ ان دونوں کا قصور نہیں، قصور اس کا ہونا تو یہ چاہیے اگر کسی کی زبان سے کچھ نکل بھی جائے، ارے تو بھی اللہ نے کچھ عقل دی ہے نا، وہ بھی انسان ہے، نکل گیا ہوگا اس کی زبان سے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں، دفن کر دیں، مت بڑھاؤ آگے. کیوں؟ ورنہ تو اس میں آ جاؤ گے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے نا، بعض دفعہ وہ نقل کرنا جرم ہوتا ہے. تو اتنی وسعت طبیعت میں ہونی چاہیے کہ اگر سن بھی لیا تب بھی نہ کہے زید ایسے بول رہا تھا، خاموش رہے. بہرحال یہ چغلی کرتا تھا. تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے سلسلے میں عدم احتیاط کی وجہ سے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے. ثم دعا بعصیب رطب. عصیب ٹہنی، کہیں کی ٹہنی؟ کھجور کے درخت کی ٹہنی. رطب تازہ، ایک دم درخت سے سوکھی ہوئی نہیں. ثم دعا بعصیب رطب. پھر آپ نے منگائی ایک تر کھجور کی شاخ. ذرا کھجور کی شاخ لانا بھائی. فشقہ باثنین. پس آپ نے توڑا اس کو پھاڑ کی اس کی دو پھاڑوں کے ساتھ، یعنی ایک کو آپ نے دو کر دیا. فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا. پس آپ نے لگا دیا اس قبر کے اوپر ایک کو اور اس کے اوپر ایک کو. ایک ٹہنی تھی کھجور کی، اس کو دو ٹکڑے میں آپ نے کیا، ایک کو اس کے اوپر آپ نے لگا دیا، گاڑ دیا، اور دوسری حصے کو دوسری قبر پہ گاڑ دیا. پھر فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا. شاید کہ تخفیف کر دی جائے ان کے اوپر سے جو عذاب ہو رہا ہے، تخفیف کر دی جائے. یہاں یہ لعلہ یہ شک کے معنی میں نہیں، امید ہے اللہ کی رحمت سے جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی اور اپنے کام میں ذکر میں تسبیح میں مشغول رہیں گی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ امید ہے تخفیف فرما دے گا. لعلہ یخفف عنہما. شاید کہ تخفیف کی جاوے ان دونوں کے اوپر سے، امید ہے کہ تخفیف کی جاوے گی ان دونوں کے اوپر سے جب تک کہ یہ دونوں شاخیں خشک نہ ہو جائیں. دو کہاں تھی؟ وہ تو ایک تھی. ہاں ایک تھی مگر اب دو ہو گئی ہے. دو ہو گئی، ایک اس قبر کے اوپر ہے ایک اس قبر کے اوپر ہے. لہذا اب آپ نے فرمایا معلم ییبسا، جب تک کہ یہ دونوں شاخیں جو الگ الگ قبروں کے اوپر گاڑ دی گئی ہیں جب تک خشک نہ ہو جائیں. آگے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے جو میں نے اول نمبر پر آپ کے سامنے عرض کیا. کیا مجاہد کے شاگرد یہاں اعمش بھی ہیں، منصور بھی ہیں، لیکن دونوں کی روایت میں کیا فرق ہے؟ اعمش کی روایت میں ہے عن مجاہد عن طاؤوس عن ابن عباس. منصور کی روایت میں ہے عن مجاہد عن ابن عباس. اس کے متعلق گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی اور بخاری نے دونوں طریق کو نقل کیا، ابو داؤد نے نقل کیا. یہ طریق بتا رہا ہے ان کا نقل کرنا کہ دونوں طریق صحیح ہیں، لیکن امام ترمذی نے اپنی کتاب میں فرمایا وہ روایت الاعمش اصح.
خالفہ منصور، مخالفت کی ہے اس کی، کس کی؟ اعمش کی۔ جب سب بات ذہن میں رہے گی تو ضمیر کا مرجع بھی متعین ہوگی۔ مخالفت کی ہے اس کی، خالفہ کا فاعل کون ہے؟ منصور۔ مخالفت کی ہے اعمش کی منصور نے، رواہ، روا یہ فعل ہے، ضمیر ہوا اس کے اندر فاعل ہے، ہو اس کا مفعول بھی ہے، ہو ضمیر مفعول بھی کا مرجع کیا ہے؟ یہ حدیث، اور فاعل کون ہے؟ منصور۔ روایت کیا ہے منصور نے اس حدیث کو عن مجاہد، مجاہد سے، عن ابن عباس، وہ مجاہد روایت کر رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ کیا مطلب نکلا؟ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاؤُوسًا، مجاہد نے اپنی روایت میں طاؤوس کا، وہ منصور والی روایت میں مجاہد کے بعد طاؤوس کا ذکر نہیں ہے۔ مجاہد براہ راست روایت کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اور میں نے عرض کیا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ایک مرتبہ ان سے سن لیا، پھر عبداللہ ابن عباس سے بھی سن لیا، دونوں طریق صحیح ہیں۔ چلیے مولانا تھوڑی سی ایک بات سن لیجئے مولانا، یہاں حدیث میں جب آئے گا تو لیل کا ذکر نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف میں حدیث آئی ہوگی آپ کے سامنے، وہاں لیل، لفظ لیل ہے وہاں، یعنی رات، یاد ہے کہ نہیں؟ دیکھو انسان جب گھر میں رہتا ہے، رات کا وقت ہے، پیشاب کی اسے حاجت ہوئی، بعض دفعہ ایسے آزار ہوتے ہیں، نکلنا پریشانیوں کا باعث ہوتا ہے، ایسے موقع پر تخفیف ہے، گھر میں کوئی برتن رکھا جاوے اور صبح اس میں رات میں پیشاب کی حاجت ہوئی، اس میں کر لیا، اس کو کہتے تھے پیشاب دانی، پیشاب دانی۔ اب تو رکھنے کی ضرورت نہیں، جس کمرے میں ہے کھڑکی کھولی بس وہ حمام ہے اور اپنا کر لیا سب کام نہیں۔ پہلے تو یہ سب باتیں نہیں تھی، دور ہوتا تھا وہ، لہذا آپ گھر میں اس طرح کا برتن رکھتے، ضرورت پیش آتی پیشاب کرتے اور صبح کو کسی سے فرما دیتے، اس کو پھینکوا دیتے۔ اور بعض دفعہ مغالطہ بھی ہوا، ام ایمن کہتی ہیں کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مٹی کے ایک برتن میں پیشاب کیا۔ ام ایمن کہہ رہی ہے رات کو مجھے پیاس لگی، آخری حصے میں میں نے اٹھا کے اس کو پی لیا۔ صبح ہوئی تو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ میں بولی حضرت اس میں تو جو تھا میں نے پی لیا۔ تو حضرت ہنسے۔ ایک روایت میں تو یوں ہے تیرا پیٹ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، اور ایک روایت میں یوں ہے تجھے کوئی بیماری نہیں لگے۔ لگ گئی دعا۔
بعض اللہ کے بندوں کو صالحین کی ایسی دعائیں لگ جاتی ہیں. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ سال بچپن سے جوان بڈھا ہو گیا, 95 سال کا بڈھا, آج تک اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی. اب بخار کا چڑھا, وہ کہنے لگا بھائی بس آخری وقت ہے, بچپن سے اب تک بخار نہیں چڑھا تھا, 95 سال کا ہو گیا, اب اللہ کی طرف سے بلاوا ہے, اب نہیں ٹھیک ہونے کا. وہ کہی 1-2 دن کے بعد اسی حال میں انتقال ہو گیا. انداز ہوتا ہے آدمی. اور وہاں تو حضرت نے فرما دیا, ایک روایت میں تو یوں ہے بس شفا مل گئی تھی. پھر علماء نے اس کے اوپر مستقل بحث کی, حضرت کے فضلات کی طہارت کے سلسلے میں, اور مستقل رسائل تحریر ہوئے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ معجم اوسط میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں اور بعض کتابوں کے اندر یہ حدیث منقول ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں بال ہو. بال کے معنی یہی ہے, وہ بال نہیں جس سے آپ کھیلتے ہیں. اور یہاں آپ نے پیشاب کیا وہ رکھا ہوا ہے, اور اس حدیث کے تحت میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, اور یہاں تو فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی ہر وقت میں, پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو حضرت کا ایسے برتن کو گھر میں رکھنا, پیشاب کرنا, اس کا صبح تک رہنا, اور تو آگے وہ حدیث بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے. تعارض کی بات سمجھ میں آئی؟ اس کا حل یہ اس وقت میں ہے جبکہ گھر کو ناپاک اور گندا رکھا جائے. جب ایک برتن اس کے لیے خاص ہوا, برتن میں ہونے کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی چیز ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے ہے. اور آج کل رواج نہیں, ہمارے بچپنے میں پیشاب دانی گھروں میں رہتی تھی. اب تو لوگ عجیب انداز کے ہو گئے, اب دور دور تک پیشاب کرنے کی جگہ نہیں, رات میں حالات ایسے ہیں نکلنے کے حالات نہیں, کہاں پھرے گا آدمی مارا مارا. گھر میں کر لو, مختصر سی چیز ہے, صبح کو پھینک دو. یعنی حدیث کا محمل اور مصداق وہ ہے جبکہ گھر کو گندا رکھا جاوے. یہاں گندا رکھنا مقصود نہیں بلکہ ایک اعتبار سے صفائی ستھرائی مقصود ہے کہ تھوڑی سی ایک برتن میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے مقدر مقدار کے لیے رکھنا ہے. گھر کی تنظیف مقصود ہے اس سے, نہ کہ اس کو پیشاب سے ملوث کر. مولانا بات سمجھ میں آئی؟ لہذا کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. اور دوسرے حضرات بھی رکھیں اگر ضرورت ہو. آج کل کے حالات تو ایسے ہو گئے کہ عامت الناس کو ضرورت نہیں رہی, لیکن اگر کسی جگہ ضرورت پیش آوے لفظ. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. عیدانۃ واحد ہے. عیدانہ کھجور کا تنا ہوتا ہے نا, وہ کھجور لمبی, اس میں سے کاٹ کے کھود کے بس ایک برتن سا بنا لیا جاتا ہے, اسی کی جمع عیدان ہے. عیدانۃ واحد ہے کھجور کا برتن. کھجور سے وہ کیسے بنے گا؟ وہ لکڑی کے برتن آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے, ہم نے دیکھے. اب تو برتن بھی عجیب انداز کے ہو گئے, بہت ہلکے ہیں, قیمت کے بھی ہلکے ہیں, اور ذرا سا کچھ لگ جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں, پھوٹ جاتے ہیں. لکڑی کے بھی دیکھے, کدو کے بھی دیکھے, اب دکھائی نہیں دے رہے, حالات بدلے ہوئے ہیں. یہ جو پلیٹیں وغیرہ آج کل چل رہی ہیں وہ ہمارے بچپن, یہ پلیٹیں ہم نہیں دیکھتے تھے, وہ دوسری دیکھتے تھے, یا تو پیتل کی یا تو تانبے کی.
وہ چلتی تھی اس کو پلیٹ نہیں کہتے تھے، دوسرے ناموں سے ان کو موسوم کیا جاتا تھا، ان میں کھاتے پیتے تھے. یا تو پھر مٹی کے ہوتے تھے کسورے پیالے، سالن پکانے کے لیے ہانڈی مٹی کی ہوتی، دودھ بلونے کے لیے بھی جو وہ ہوتا تھا وہ بھی مٹی کا ہوتا تھا. اب سنا وہ مٹی کا رواج ختم ہو گیا، سب برتنوں کے انداز بدلے ہوئے. تو کھجور کے درخت سے ایک برتن آپ نے پیشاب کے لیے پھلوا رکھا تھا، پیشاب کی حاجت ہوتی گھر میں اس کو رکھتے تھے. عیدانہ کھجور کی لکڑی ہے، وہ صبح کو اس کو پھکوا دیا کرتے تھے. اچھا چلیے. وبه قال أخبرنا أيوب بن محمد بن مدان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أختها أميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يقول فيه ما يضعه تحت السرير. آپ کہہ رہے تھے صحابیہ کے بعد میں کوئی محدثہ، یہ دیکھ لو کئی دن پہلے ایک پرچی تھی نا، اخبرتنی حکیمۃ بنت امیمہ، مجھے خبر دی. ابن جریج کہہ رہے ہیں کس نے؟ حکیمہ بنت امیمہ نے. امیمہ، یہ حکیمہ روایت کر رہی ہیں اپنی والد محترمہ کس سے؟ امیمہ سے. یہ امیمہ کون ہے؟ رقیقہ کی بیٹی. قالت، حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برتن تھا کھجور کا. کھجور کا کیسے؟ جو شکل جو انداز میں نے بتایا. یبول فیہ، حضرت اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے. وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ، اور اس کو رکھ لیا کرتے تھے چارپائی کے نیچے. اس کا مطلب یہ چارپائی پر سو رہے ہیں تو چارپائی کے نیچے. آج کل تو لوگوں کی چارپائی بھی وہ ہو گئے بیڈ، اس کے نیچے رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچتی، کہاں رکھیں گے؟ اور رکھنے کی جگہ بھی نہیں، کھڑکی کھولی حمام موجود ہے، لہذا ضرورت ہی نہیں اس کی. حالات بدل گئے. بہرحال اشکال ہو رہا تھا اس حدیث سے، لیکن تعارض ختم ہو گیا اس طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. چلیے کل انشاءاللہ. زیادہ وقت تو نہیں لے رہا آپ لوگوں کا، دقت تو نہیں ہوتی کچھ سمجھنے میں.